ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وآل محمد. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی جمعۃ المبارک اس عظیم بابرکت دن اللہ رب العزت کے حضور اس کے گھر میں اس کا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے ہم موجود ہیں۔ آج کا ہمارا جمعہ یہ ممکنہ طور پر ہمارے اس سال جو ہجری سال ہے، اسلامی سال جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا یہ آخری جمعہ مبارک ہے۔ اور اگلے جمعہ مبارک پہ جب ہم بیٹھے ہوں گے تب تک محرم الحرام شروع ہو چکا ہوگا اور نیا اسلامی ہجری سال شروع ہو چکا ہوگا۔ یہ سن 1446 ہجری ختم ہونے جا رہا ہے، اور اس 1446 ہجری کا معنی یہ ہے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جس دن مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی اس دن کو آج 1446 سال گزر چکے ہیں۔ تو ہم تقریباً 1450 سال اور لگ بھگ آپ کہہ دیں کہ 1500 سال کے بعد کے عرصے میں موجود ہیں، اور آج ہم یہاں بیٹھ کر اس حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے کبھی تصور کیا اور کبھی سوچا ہے کہ کتنے صدیاں بیت چکی ہیں، کتنے برس بیت چکے ہیں، اور یہ 1500 سال کا بظاہر سالوں کا فاصلہ ہے ہمارے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان، لیکن یہ حضور کا کرم ہے ہم پر کہ آج یہاں ہم بیٹھ کر ان کا نام لے رہے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں، ان کی بات کر رہے ہیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہات ہیں ہم پر۔ حضور کا کرم ہے ہم پر، ورنہ کہاں ہم اس خطے کے رہنے والے لوگ، اور ہمیں کہاں خبر ہونی تھی کہ کون خدا ہے، کون سی اس کی کتاب قرآن ہے، یہ کہاں ہمیں خبر ہونی تھی۔ نہ ہمارا وہ دور تھا، نہ ہمارا وہ علاقہ تھا۔ یہ آقا علیہ السلام کی خیرات ہے جو ساری دنیا تک پہنچی، اور حضور کی اس شان رحمت للعالمینی جو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، اس کا حصہ ہم فقیروں اور ہم غریبوں کو بھی یہاں پہ عطا ہوا ہے۔ اس میں ہماری کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم نے ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے، نہیں، یہ ان کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنی غلامی کے لیے پسند فرمایا ہے، اپنی غلامی میں قبول فرمایا ہے، تو ہمیں اپنے نام سے، اپنی نسبت سے ہمیں اپنی نسبت عطا کی ہے، ہمیں اپنا تعلق عطا کیا ہے۔
اور پھر ہمیں یہ شعور بھی انہی کے کرم سے اور فضل سے ملا ہے کہ ہم ان کی بات کریں، ان کے ساتھ محبت کا اظہار کریں، ان کے ساتھ اپنے تعلق اور نسبت کو بیان کریں۔ وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور ہم گواروں کو طرز ادب کہا، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے۔ ہم اس دنیا کی تھکی ہوئی قوم، نہ اخلاقیات، نہ کوئی رہن سہن کا طریقہ، نہ کوئی معاملات، جانوروں سے بدتر معاشرے، آج ہم بڑے چوڑے ہو کے گھومتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کا شکر ادا کیا کرے کہ اس نے اپنے محبوب کی نسبت ادا کی ہے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه۔ اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ قربان جائیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر۔ حضور صحابہ کرام میں تشریف فرما تھے تو حضور صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہنے لگے، حضور نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ عجیب تر ایمان کن لوگوں کا ہے؟ عجیب تر ایمان کن لوگوں کا ہے؟ صحابہ کرام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ فرشتوں کا ایمان عجیب تر ہوگا۔ حضور نے فرمایا فرشتوں کا ایمان کیسے عجیب تر ہے؟ وہ تو ہر وقت اللہ رب العزت کی بندگی میں رہتے ہیں، اللہ رب العزت کے حضور میں رہتے ہیں، اس کے انوار و تجلیات کے نظارے کرتے ہیں۔ تو فرشتے اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان نہ لائیں تو کون لائے گا؟ پھر عرض کی، یا رسول اللہ پھر انبیاء کا ایمان عجیب تر ہوگا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء کا ایمان کیسے عجیب تر ہوا؟ ان پر تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے وہی نازل ہوتی ہے، اللہ رب العزت ان کو دنیا اور انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے، وہ تو خود ہدایت کے نمائندہ ہوتے ہیں۔ پھر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ پھر ہمارا ایمان عجیب تر ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ لوگوں کا ایمان کیسے عجیب تر ہوا؟ اللہ نے مجھے تمہارے درمیان بھیجا ہے، میں تم میں خود موجود ہوں، اور تم صبح و شام میری زبان سے اللہ رب العزت کا کلام اور وحی سنتے ہو، تم میرے معجزات کو دیکھتے ہو، خود مجھے دیکھتے ہو، کیونکہ آقا علیہ السلام کی ذات ہی منبع ہدایت بھی ہے اور اللہ رب العزت کی توحید کی، وحدانیت کی اور حق کی سب سے پہلی اور بڑی دلیل بھی ہے۔ اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں تو تمہارا ایمان کیسے عجیب تر ہوا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ ہی فرمائیے کہ کن لوگوں کا ایمان عجیب تر ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ایمان عجیب تر ان لوگوں کا ہے وہ جو تمہارے بعد آئیں گے، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن ان میں سے ہر ایک یہ چاہے گا کہ میری ایک جھلک کی خاطر اپنی جان، اپنا مال اور اپنا سب کچھ قربان اور نچھاور کرے، اپنا سب کچھ قربان کر دے۔ یود احدہم لو رآنی بأہلی و مالی، اپنی جان کے عوض، اپنی مال کے عوض، اپنے اہل و عیال کے عوض سب کچھ قربان کر دے، صرف اس خاطر
کہ مولا ایک مرتبہ اپنے محبوب کا جلوہ اور مکھڑا ہمیں دکھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے ایمان کو عجیب تر فرمایا، اور حضور نے 7 مرتبہ مبارکباد ارشاد فرمائی۔ حضور نے فرمایا مبارکباد ہو ان لوگوں کو جنہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے، اور 7 مرتبہ مبارکباد ہے انہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں اور مجھ پر ایمان لائے۔ مولا کریم ہم تیری بارگاہ کے اندر سجدہ شکر بجا لاتے ہیں۔ مولا ہماری کیا حیثیت تھی اس دنیا کے اندر، اور تو نے اپنے کرم سے ہمیں اپنے محبوب کی نسبت عطا کی ہے، اور نہ صرف نسبت عطا کی ہے بلکہ مولا تو نے ہم نے وہ نسبت عطا کی ہے کہ ہم تیرے محبوب کا ذکر بھی کریں اور تیرے محبوب کی نعتیں بھی پڑھیں، تیرے محبوب کی ادب اور تعظیم کی باتیں بھی کریں، اور تیرے محبوب کی ثنا بھی بیان کریں۔ آج کی ہماری نشست کا جو موضوع ہے وہ خلیفہ دوم، خلیفہ راشد، مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی سیرت مبارکہ اور حیات مبارکہ ہے۔ کیونکہ 26 ذوالحجہ یہ آپ کا یوم شہادت ہے، جو عمومی طور پر ہمارے ہاں زیادہ معروف اور مشہور ہے کہ آپ کا یوم شہادت یکم محرم الحرام کو ہے، لیکن وہ چیز ایک معروف ہو گئی، مشہور ہو چکی ہے عامۃ الناس میں۔ لیکن اگر ہم کتب تاریخ اور کتب سیر کو دیکھتے ہیں تو ان میں سے کثرت کے ساتھ روایات اس حق میں ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم شہادت وہ 26 ذوالحجہ کو ہے، اور بعض کے مطابق 28 کو آپ کی شہادت ہے اور یکم محرم الحرام کو آپ کی تدفین ہوئی ہے، لیکن یکم محرم الحرام آپ کا یوم شہادت نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم نے چاہا کہ ذوالحجہ کا مہینہ بھی ختم ہو رہا ہے اور اس کا آخری جمعہ مبارک ہے، تو ہم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ عالی کے اندر ہدیہ عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ سورہ الفتح کی آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے اس کا ایک جز تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین معہ، پہلے اس سے پہلے حصے کے اندر ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، کہ بے شک یہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نمائندہ ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ جو میرے محبوب کے ساتھ رہنے والے ہیں، معہ میرے محبوب کی معیت میں رہنے والے ہیں، جن کو میرے محبوب نے اپنی صحبت سے سرفراز کرتے ہوئے درجہ صحابیت عطا کر دیا ہے۔ عمومی طور پر یہاں ترجمہ قرآن مجید میں جو لفظ آیا ہے صاحبکم کا، تو اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے تمہارے صاحب، تمہارے دوست، تمہارے ساتھ رہنے والے۔ حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ یہ ترجمہ آقا علیہ السلام کی ذات مبارک اور آپ کی شان مبارک کے لائق نہیں ہے کہ حضور کو کہا جائے کہ حضور صاحب ہیں، تمہارے دوست ہیں، نہیں، بلکہ آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ وہ ذات ہے کہ صحابہ کرام یہ تو صاحبان ایمان ہوئے آقا علیہ السلام کی وجہ سے، اور ہم ان کو درجہ صحابی دیتے ہیں اس وجہ سے کہ انہیں حضور کی صحبت نصیب ہوئی۔ تو اس کا معنی یوں کرنا چاہیے اور ترجمہ یوں کرنا چاہیے
کہ ان لوگوں کو اپنی صحبت سے سرفراز کر کے درجہ صحابیت عطا فرمانے والے، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ یعنی اصل مقام و مرتبہ یہ جانیے اور سنیے، دنیا کے اندر کسی شے کی اپنی کوئی وقت اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عام طور پر جن چیزوں کا ہم ذکر کرتے ہیں اگر ان کی کوئی نسبت نہ ہو، ان کا کوئی تعلق نہ ہو، تو وہ چیزیں کبھی قابل ذکر نہیں ہوتی، وہ چیزیں کبھی کسی شمار میں ہی نہیں آتی، قابل شمار بھی نہیں ہوتی۔ قابل شمار اور قابل ذکر ہر وہ شے ہوتی ہے جس کی کوئی نہ کوئی نسبت ہوتی ہے، اور نسبت جتنی اعلیٰ ہوتی ہے وہ اپنی شے کے جس کی نسبت ہو جاتی ہے اس کا بھی ذکر اور اس کا درجہ بھی بلند کر دیتی ہے۔ مثلا یہ لکڑی ہے، یہ باہر پڑی ہو مسجد سے باہر تو یہ بعض لکڑی کہلائے گی، اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ آپ اس کو باہر رکھ دیں تو کوئی اٹھا کے اس کو شاید رستے سے بڑے پھینک دے گا، کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پہ اٹھا کے پھینک دے کہ یہ تو قابل استعمال بھی نہ ہو، کام کی نہیں ہے، بس لکڑی کا ٹکڑا، اس کو کیا کرنا ہے۔ لیکن یہی لکڑی آپ اٹھا کے مسجد میں لے آئے تو اب مسجد کے ساتھ اس کی نسبت ہوئی تو یہ لکڑی عام نہیں رہ گئی، خاص ہو چکی ہے، کیونکہ اس کی نسبت اللہ کے گھر سے ہے۔ تو اسی طرح اس دور کے اندر بھی لوگ وہی تھے، کفار کہلائے جاتے تھے، اہل مکہ کہلائے جاتے تھے، اہل قریش کہلائے جاتے تھے۔ ان کو دنیا میں کوئی جانتا نہ تھا، کوئی پہچانتا، کوئی پوچھتا نہیں تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، حضور کی نسبت نصیب ہوئی، حضور کی صحبت سے صحابی بنے، قیامت تک کے لیے ان کا تذکرہ ہو رہا اور ان کی شان بیان ہو رہی۔ اور اصلاً ہر شے کا وجود وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے ہے، ہر شے کی شان اس کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی وجہ سے ہے، اس کی پہچان حضور کی ذات کی وجہ سے ہے۔ اور یہی نسبت اور تعلق تھا جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوا ہے، تو وہ عمر بن خطاب سے عمر فاروق بن جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے لیے دعا فرمائی اور خود اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی کہ مولا اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین الیک بأبی جہل او بعمر بن الخطاب قال وکان احبہما الیہ عمر۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی، یہ بڑی قابل توجہ روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ باری تعالیٰ کہ تو ابو جہل یا عمر بن خطاب دونوں میں سے اپنے ایک پسندیدہ بندے جو مولا تجھے محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت اور غلبہ عطا فرما۔ اب اس میں قابل توجہ بات کیا ہے کہ ایک تو آقا علیہ السلام خود ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں، ان کو طلب فرما رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، لیکن اس روایت میں جو لفظ ہے فرمایا کہ مولا ان دونوں میں سے جو تجھے زیادہ محبوب اور پسند ہے۔ آقا علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، یعنی ہیں دونوں لوگ، یہ جو ابو جہل ہے اس کا بھی اصل نام عمر بن ہشام ہے، عمر بن ہشام۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ مولا ان دونوں عمر میں سے تو ایک کے ذریعے اسلام کی مدد فرما اور اسلام کو عزت عطا فرما جو تجھے زیادہ محبوب ہے۔ تو گویا حضور نے خود شرط یہ رکھی کہ مولا یہ نہیں کہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی عطا فرما دے، نہیں، مولا عطا وہ فرما جو تجھے زیادہ پسند ہو۔ تو سیدنا عمر فاروق اگر ایمان لے کر کے آئے تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت کو زیادہ محبوب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اس لیے اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کے جواب میں سیدنا عمر فاروق کو پسند فرمایا اور ان کو اللہ رب العزت ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ اور پھر
اس حدیث مبارکہ کا پہلا جملہ دیکھیے، وہ بھی بڑا قابل توجہ ہے۔ فرمایا اللہم اعز الاسلام، مولا اسلام کو عزت عطا فرما۔ بھائی ہر شخص دنیا کے اندر وہ عزت پاتا ہے اسلام کی نسبت کی وجہ سے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ اصل میں تو اسلام ہے، دین ہے ہمارا۔ یہ وہی لوگ تھے جو عام لوگ کہلاتے تھے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ ایک موقع کے اوپر حج سے واپس جا رہے تھے، اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک جگہ کے پاس سے گزرے، اونٹ روک دیا اور زاروں قطار رونے لگ پڑے۔ صحابہ کرام اور دیگر آپ کے ساتھیوں نے پوچھا کہ امیر المؤمنین کیا وجہ ہے، کس چیز نے آپ کو یہاں رکنے پر اور آپ کو رونے پر مجبور کر دیا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، عرض کرنے لگے، آپ فرمانے لگے کہ دوستو بات یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میں اسلام قبول کرنے سے پہلے بکریاں چرایا کرتا تھا۔ خود میری حیثیت اور وقت یہ تھی کہ میں یہاں بکریاں چراتا تھا اور مجھ سے بکریاں قابو نہیں ہوتی تھی۔ پلٹ کر شام کو گھر جاتا تھا، والد مارتا تھا، ڈانٹتا تھا کہ عمر تو کس قدر نالائق ہے کہ تجھ سے بکریاں نہیں سنبھالی جاتی۔ روز لے رہا ہوں کہ آقا اسلام و سلام کی بارگاہ کی نسبت نصیب ہوئی ہے، اللہ نے عمر کو یہ دولت عطا کر دی ہے کہ آج عمر 22 لاکھ مربع میل پر حاکم ہے اور ساری دنیا کے اندر عمر کا غلغلہ ہے۔ کوئی شخص بھی یہ جرت نہیں کرتا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دائرہ حکم سے باہر نکل کر کوئی عمل کر کے دکھا دے۔ آپ فرماتے ہیں فرات کے نعرے، بکری کا بچہ بھی اگر بھوک سے مر جائے تو اس کے لیے بھی عمر کا گریبان آ کر پکڑ لینا۔ آپ کا حکم یہاں تک چلتا ہے کہ جب دریائے نیل پانی نہیں دیتا، خشک ہو جاتا ہے، وہ اس میں قحط سالی آنا شروع ہو جاتی ہے، تو وہاں پر فیصلہ ہوتا ہے، اہل مصر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہماری پرانی صدیوں سے یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ ہم اس دریائے نیل میں قربانی کرتے ہیں۔ وہ کوئی لڑکا یا ایک لڑکی خاتون دریائے نیل کے نام پر ذبح کر کے اس میں بہا دیتے تھے، خون بہا دیتے تھے۔ صحابہ کرام، اب سیدنا عمر فاروق کا دور حکومت چل رہا ہے، صحابہ کرام نے کہا یہ دور جاہلیت اور دور کفر کی بات ہے۔ انہوں نے کہا ہم ہمیشہ سے ایسے ہی کرتے آ رہے ہیں، آج تک جب جب ایسا ہوا کہ دریائے نیل یہ خشک ہوا تو ہم نے اس کے سامنے قربانی پیش کی، اس کا پانی دوبارہ بلند ہو گیا۔ صحابہ کرام نے کہا یہ دور جاہلیت کی بات ہے، ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی، تم رک جاؤ، یہ قربانی نہ دو۔ انہوں نے کہا ہم بھوکے مر جائیں گے۔ انہوں نے کہا ہم حل کرتے ہیں، ہمیں بھی اللہ نے اپنا محبوب اور ہدایت عطا فرمائی، ہمارے پاس بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ اور دی ہوئی تعلیم ہے جو ہر مسئلے کا حل پیش کرتی ہے۔ انہوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ساری تفصیل خط میں لکھ کر بھیج دی کہ یہاں اہل مصر کے یہاں ایسا رواج پایا جاتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط لکھا اور اس میں لکھا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب کی طرف سے دریائے نیل کے نام، دریائے نیل کے نام خط لکھا اور دریائے نیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو جب تجھے عمر کا خط ملے تو تو دوبارہ بہنا شروع ہو جا، اور اگر تو اللہ کے حکم سے نہیں بہتا تو ہماری طرف سے چہ جائے کہ تو خشک ہو جائے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے اپنے قاصد کو خط دے کر بھیجا کہ جاؤ میرا یہ خط دریائے نیل میں ڈال دینا۔ اب دیکھتے ہیں کہ دریائے نیل کیا کرتا ہے، اور روایات میں آتا ہے جیسے ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط دریائے نیل میں ڈالا گیا، دریائے نیل کا پانی دوبارہ بلند ہونا شروع ہو گیا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت ہے جو حضور نے دعا فرمائی اللہم اعز الاسلام
مولا اسلام کو عمر کے ذریعے عزت عطا فرما۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر شخص کی عزت وہ اسلام کی وجہ سے ہے، اسلام کی وجہ سے ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر عمر فاروق کی شان یہ ہے کہ یہ اگر اسلام میں آ جاتا ہے تو عمر فاروق کی وجہ سے اسلام کی بھی عزت بلند ہوگی، اسلام کی بھی عزت بلند ہوگی۔ کہ آپ اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ کل جب عمر فاروق کا دور شروع ہوگا تو پھر دین کہاں تک پھیلنے والا اور کہاں تک جانے والا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو کیا کیا شان نصیب تھی اور آپ کی وجہ سے جو اسلام کو عزت ملی وہ کیا تھی۔ اور آج 1400 سال گزر جانے کے بعد آپ نے دنیا کو وہ نظام عطا فرمایا آقا علیہ السلام کی تعلیم سے، حضور کی بارگاہ اور حضور کی خیرات سے، کہ آج پورے کا پورا یورپ وہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عمر ڈاکٹرائن کے نام سے، عمر لا کے نام سے۔ یہ جو ہم یورپ میں دیکھتے ہیں کہ مختلف قوانین بنے ہوئے ہیں، اب ان کی ریاستوں پہ، یورپی ممالک کی ریاستوں پہ جو قوانین بنے ہوئے ہیں، یہ اتنے لائق یہ لوگ نہیں ہیں کہ انہوں نے یہ قوانین وضع کر لیے ہیں، یہ بھی آقا علیہ السلام کی شان رحمت للعالمین کا حصہ ہے جو سارے جہانوں کو ملا ہے۔ جیسے وہ رب العالمین ہے، رب العالمین، رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، اور پالنے والا ایسا کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرا کلمہ پڑھنے والا ہے یا یہ میرا کلمہ نہیں پڑھنے والا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ میری مخلوق ہے، میں ان کا خالق ہوں، میں نے ان کی پرورش کرنی، ان کو پالنا ہے۔ تو وہ جیسے بلا تفریق تمام جہانوں کا رب ہے، اسی طرح اس کا معبود تمام جہانوں کے لیے صاحب رحمت ہے۔ آقا علیہ السلام کی رحمت بھی یہ نہیں دیکھتی کہ انہوں نے میرا کلمہ پڑھا ہے، انہوں نے میرا کلمہ نہیں پڑھا۔ حضور کی رحمت یہ ہے، اور رحمت للعالمین کا معنی یہ ہے کہ دنیا کا ہر فرد چاہے اس نے حضور کا کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا، وہ حضور کی رحمت سے ضرور فیضیاب ہو رہا ہے۔ اور وہ کس طرح فیضیاب ہو رہا ہے؟ وہ کہیں پر بصورت علم ان کو آقا علیہ السلام کی خیرات نصیب ہوئی ہے۔ یہ جو موجودہ دور کی سائنس ہمیں نظر میں آتی ہے، یہ سب آقا علیہ السلام کی خیرات ہے۔ انشاءاللہ کسی دور میں یہ موضوع رکھیں گے کسی وقت میں، اور اس کو بیان کریں گے کہ آج کی یہ جو جدید سائنس ہے یہ ساری کی ساری آقا علیہ السلام کی عطا کرتا ہے۔ اور دوسری طرف دنیا کو رہنے کا ڈھنگ ہو، دنیا کو حکومت کرنے کا ڈھنگ ہو، تو یہ بھی آقا علیہ السلام کا عطا کرتا ہے، حضور کی بارگاہ سے، حضور کی خیرات سے نصیب ہوا ہے۔ تو یورپ پورے کا پورا وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے عمر لا پر چل رہا ہے۔ اس کی ایک دو مثالیں میں آپ کو آگے چل کے عرض کروں گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حوالے سے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے پہلے کی تمام امتوں میں الہام یافتہ شخصیتیں ہوتی تھی، محدث ہوتے تھے کہ ان پر اللہ کی بارگاہ سے الہام نازل ہوتا ہے، اور میری اس امت میں سے اگر کوئی ایسا شخص ہے تو اس کا نام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہ ان پر اللہ کی بارگاہ سے جیسے الہام ہوتا ہے۔ اور اس کی کیا وجہ ہے؟ قرآن مجید میں کئی احکامات ایسے ہیں جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ پیش کیا، اور ادھر سے انہوں نے مشورہ دیا، ادھر سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں وحی نازل فرمایا۔ مثلا یہ پردے کا حکم ہے، پردے کا حکم اس حوالے سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ،
یہ آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں یہ پاکیزہ بیویاں ہیں، پاکیزہ خواتین ہیں. تو دنیا میں طرح طرح کے لوگ رہتے ہیں، ہر کردار کے لوگ رہتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں لگتا کہ ہر کوئی ان سے براہ راست اس طرح گفتگو کر سکے. اس کا کوئی حل ہونا چاہیے. ادھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا، ادھر اللہ رب العزت نے سورہ احزاب میں پردے کا حکم نازل فرمایا. پھر اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو شراب کی حرمت کا حکم ہے یہ بھی آپ کی ہی خواہش پر نازل ہوا ہے. شراب کی حرمت کا حکم کہ آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ باری تعالیٰ یہ جو شراب ہے اس کے حوالے سے ہم پر کوئی وضاحت نازل فرما، ہمارے لیے اس کو واضح فرما دے. تو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں ایک آیت مبارکہ نازل ہوئی، یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ محبوب یہ آپ سے خمر یعنی شراب کے متعلق سوال کرتے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس میں کچھ نفع ہے اور اس کا کچھ نقصان ہے، لیکن جو اس کا نقصان ہے وہ اس کے نفع سے کہیں زیادہ ہے. یہ پہلا حکم تھا شراب کا. جب آپ کو یہ بتایا گیا کہ یہ وہی نازل ہوئی، آیت مبارکہ نازل ہوئی، تو پھر آپ نے پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا نہیں یہ حکم واضح نہیں ہے، اس کو ہمارے لیے مزید واضح فرما دے. تو پھر دوسری آیت مبارکہ سورہ النساء کی آیت نازل ہوئی جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اگر تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جایا کرو. تو اب بھی واضح حکم نہیں تھا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے، اشارتاً اللہ رب العزت نے حکم فرما دیا تھا. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دعا کی کہ مولا یہ ابھی بھی ہمارے لیے واضح نہیں ہے، اس کو ہمارے لیے واضح فرما دے. پھر سورہ اعراف کی آیت نازل ہوئی اور اللہ رب العزت نے بالآخر تیسرے موقع پر شراب کی حرمت کا حکم نازل فرمایا. یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ایسے لوگ تھے جن پر الہام ہوتا تھا، میری امت میں اگر کوئی شخص ہے تو اس کا نام عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالی عنہ. پھر اسی طرح اذان کے اوپر بھی آپ نے ہی مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ یہ ان لوگوں کا اپنا ایک طریقہ ہے، ہمارے ہاں ندا دی جاتی تھی کہ لوگوں نماز کا وقت ہو گیا آ جاؤ، یہود کے ہاں یا نصارہ کے ہاں وہ گھنٹی بجاتے تھے تو اس طرح وہ اپنی عبادت کے لیے آتے تھے. تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی کلمات ہوں جن کے ذریعے ہم نماز کے لیے دعوت میں بلائیں. تو ادھر انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا، ادھر اگلی صبح صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ کلمات خواب میں دیکھے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ دکھایا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ایک دوسرے صحابی کو بلا بھیجا، فرمایا کہ ان کو بلا لاؤ، فرمایا اب ان کو سناتے چلے جاؤ جو تم نے خواب میں دیکھا ہے. تو اس وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش پر اللہ رب العزت نے یہ اذان کے کلمات ہمیں عطا فرمائے. یہ شان اللہ رب العزت نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی ہے. اور پھر آپ کی شان یہ ہے کہ آپ نے اسلام میں جتنی بھی فتوحات ہوئی خلفاء راشدین کے دور میں 5 خلفاء ہیں جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد جو خلافت ہے جو میری سنت پر قائم رہے گی وہ 30 سال تک رہے گی. اس کو کہتے ہیں خلافت علی منہاج النبوہ یا منہاج السنہ، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر حضور کے طریقے پر خلافت کا قائم رہنا. تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ سلسلہ شروع ہوا اور سیدنا امام حسن علیہ السلام کی 6 ماہ پر جا کر وہ سلسلہ ختم ہوا اور حضور نے ارشاد فرمایا
اس کے بعد پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت شروع ہوگی، کاٹ کھانے والی ملوکیت۔ تو یہ جو خلفائے راشدین کا دور ہے، جن کو ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں، یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ 4 خلفائے راشدین، تو یہ اصطلاح غلط ہے۔ یہ اصطلاح کیا ہے؟ غلط ہے۔ خلفائے راشدین وہ 5 ہیں۔ وہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، اور آخر میں 5ویں خلیفہ راشد کا نام حضور کے شہزادے، حضور کے لال، حضور کے پھول سیدنا امام حسن علیہ السلام۔ جب بھی ہم کہیں کہ خلیفہ راشد یہ اصطلاح استعمال کریں تو کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ خلفائے راشدین 4 ہیں، خلفائے راشدین وہ 5 ہیں۔ آقا علیہ السلام کی اپنی حدیث مبارکہ موجود ہے، اور اہل سنت کا اس پر بالاتفاق اجماع ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے، یہ کوئی اختلافی بات نہیں ہے۔ پوری امت 1300-1400 سال سے اس پر متفق ہے کہ جو آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ پر خلافت قائم رہی ہے، وہ سیدنا امام حسن علیہ السلام کے 6 ماہ کے دور اس میں شامل ہے، اور سیدنا امام حسن علیہ السلام وہ 5ویں اور آخری خلیفہ راشد ہیں۔ اس کے بعد پھر ملوکیت شروع ہو جاتی ہے، جس کو بادشاہت کہتے ہیں۔ بادشاہت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص وہ خود حکمران ہو، اور اس کے بعد وہ آگے پھر اپنے مرنے سے پہلے، یا اگر مرنے سے پہلے نہ بھی کرے تو اس کا بیٹا اس کے بعد پھر حکمران بنے، اور پھر یہ سلسلہ اس طرح آگے چلتا چلا جائے، اور یا وہ اپنی زندگی میں کوئی بڑی عہد نامزد کر دے، تو اس کو ملوکیت کہتے ہیں۔ ملوکیت، بادشاہت، اس کو خلافت نہیں کہتے، یہ ملوکیت ہے، اور یہ اسلام کا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ طریق نہیں۔ اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری سنت پر قائم اور میرے منہج پر، میرے طریقہ کار پر جو حکومت اور خلافت قائم رہے گی وہ صرف 30 سال تک قائم رہے گی، اس کے بعد پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت شروع ہو جائے گی۔ تو اس میں دوسرے خلیفہ راشد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کی ذات مبارکہ کو یہ شان حاصل ہے کہ آپ کے دور میں سب سے زیادہ فتوحات ہوئی ہیں، سب سے زیادہ فتوحات، اور سب سے زیادہ علاقے آپ کے دور میں فتح ہوئے۔ آپ کے دور میں 3600 علاقے فتح ہوئے، 3600 علاقے، اور ان میں 900 مساجد قائم کی گئی، اور ان میں 4000 سے زیادہ نئی مساجد جو ہیں وہ تعمیر ہوئی۔ 900 جامع مسجد تھی، جامع مسجد، اور 4000 یہ چھوٹی مساجد انہوں نے تعمیر فرمائی آپ کے دور میں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوئی۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہی یہ جو آج کل ہم دیکھتے ہیں نا کہ یہ نہری نظام ہے، پانی دینے کا نظام فصلوں کو، اور یہ ایک دریا سے دوسرے دریا تک ایک نہر کنیکٹ ہوتی ہے، جڑتی ہے، اور پھر وہ چلتے چلتے کہاں پورے پنجاب اور پورے پاکستان تک یہ جال پھیلا ہوا ہے نہروں کا، اور پوری دنیا آج نہری نظام کے ذریعے کھیتی باڑی اور اپنی فصلوں کو اور زراعت کے سلسلے کو آگے چلا رہی ہے۔ تو یہ دنیا کو نہری نظام دینے والی شخصیت کا نام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، کہ ہمیں نہریں بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، آپ کی عطا کردہ ہے۔ پھر ایک اور چیز جو دنیا کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عطا کی، یہ جو آج کل آپ نے دیکھا ہے نا ٹی سی ایس بھی ہے، اور لیپرڈ وغیرہ اور مختلف کمپنیاں ہیں، اور پاکستان پوسٹ کے نام سے ڈاکخانہ بھی ہے، تو دنیا میں پہلی مرتبہ یہ پوسٹ کا باقاعدہ محکمہ جو قائم کیا ہے یہ بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ آپ نے مختلف چھوٹی چھوٹی فوجی چھاونیاں قائم کی، جن کو کینٹ کہتے ہیں، انگلش کے اندر کینٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اردو میں ہم اس کو چھاونی کہتے ہیں، فوجی چھاونی۔ فوجی چھاونی کہتے ہیں کہ جہاں پر آپ جب فوج آگے بڑھ رہی ہوتی ہے، اگلے علاقوں میں جا رہی ہوتی ہے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ اب
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، فوج وہاں سے روانہ کی، تو اب حکومت وہ فارس تک پھیل چکی ہے، اور وہاں دوسری طرف مصر تک اور عراق تک اور شام تک کے علاقے فتح ہو چکے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف یہیں بیٹھے رہیں، ہر دفعہ فوج یہیں سے روانہ ہوگی، نہیں، آپ نے یہ پہلی دفعہ نظام اور سوچ دی کہ یہ تو بڑا طویل سفر ہو جائے گا کہ فوجیں بار بار آئیں اور جائیں، تو آپ نے درمیان میں ایک ایسی جگہ قائم کر دی کہ فوج وہیں پر اسی علاقے میں بیٹھی رہے، اور جہاں ہم ان کو چاہیں وہیں سے آگے پھر بھیج دیں کہ وہ وہاں جائیں یا اس دوسرے علاقے میں جائیں، وہیں سے آگے چلے جائیں۔ تو دنیا کو یہ چھاؤنی کا نظام بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے۔ اور یہ جو آج عراق کا ایک بڑا معروف شہر ہے جس کو ہم کوفہ کہتے ہیں، کوفہ، یہ کوفہ کا شہر، یہ کوئی شہر نہیں تھا پہلے، کوفہ کا شہر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ آباد کیا ہے۔ یہ آپ کی پہلی باقاعدہ فوجی چھاؤنی تھی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اسی طرح آپ نے ایک بڑا عجیب نظام دیا، اور وہ نظام تھا نظام تعلیم۔ آپ نے یہ دیکھا کہ یہ ہمارے مجاہدین، اب اسلام بڑی دور دراز تک پھیل چکا ہے، اور مجاہدین جب سفر میں جاتے ہیں تو بڑے لمبے لمبے عرصے تک یہ مسلسل سفر میں رہتے ہیں۔ اب پیچھے سے ان کے بیوی بچے بھی ہیں، ان کے گھر والے، ان کے اہل خانہ بھی ہیں، ان کے لیے پھر آپ نے باقاعدہ تنخواہ کا نظام وضع فرمایا کہ فوجیوں کی باقاعدہ تنخواہ ہونی چاہیے، فوج میں باقاعدہ بھرتی ہو۔ تو فوج بطور باقاعدہ ادارے کے طور پر پہلی مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعارف کروائے۔ پہلے ادارہ نہیں تھا، ایک الگ سے محکمہ نہیں ہوتا تھا۔ پھر اسی طرح یہ جو پولیس کا محکمہ ہے، آپ نے دیکھا کہ اب ہر جگہ پر تو خود عمر فاروق نہیں پہنچ سکتے، اور ہر شخص کی نگرانی بھی نہیں ہو سکتی، تو مختلف شہروں کے اندر اگر نگرانی کرنی ہو تو اس کے لیے کیا نظام ہونا چاہیے؟ تو اس کے لیے پولیس کا محکمہ یہ بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا کیا ہے کہ یہ گشتی دستے ہوں، یہ جو پیٹرولنگ پولیس آپ دیکھتے ہیں کہ گاڑیوں میں بیٹھ کر پیٹرولنگ کر رہے ہوتے ہیں، انگریزی میں اس کو پیٹرولنگ کہتے ہیں، اردو میں اس کو گشت کرنا کہتے ہیں، کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلنے کو گشت کرنا کہتے ہیں، مسلسل سفر کرنا، ٹھہرنا نہیں، پیٹرولنگ کرتے رہنا۔ تو یہ جو پیٹرولنگ پولیس کا نظام ہے، یہ بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا فرمایا ہے۔ پھر میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کو میں بتاؤں کہ نظام تعلیم کے حوالے سے آپ نے کیا کیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلیم کے حوالے سے آپ نے دنیا کو ایک عجیب نظام دیا، جو اس وقت میں نے آپ کو بتایا کہ یورپ میں عمر لا کے نام سے اور عمر ڈاکٹرائن کے نام سے جو جاری ہے، یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ اور وہ کیا ہے؟ آپ نے تعلیم کی اہمیت کے پیش نظر، علم کی اہمیت کے پیش نظر آپ نے سکولز اور مدرسہ اور ادارہ جات قائم کیے۔ اب ہر شخص پر لازم تھا کہ وہ اپنے بچوں کو سکول بھیجے۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ ہم تو مزدور طبقہ لوگ ہیں، بچے ہمارے ساتھ جاتے ہیں، وہ مزدوری میں یا کھیتی باڑی میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ اس پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا ایسے تھا کہ ان کے والدین یا جہاد پر تھے والد ان کے، اور یا جہاد میں شہید ہو جاتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے گھر کا ایک ہی بچہ ہے یا دو بچے ہیں، تو یہ اپنے گھر کے اخراجات اٹھائیں گے کہ یہ اسکول پڑھنے کے لیے جائیں گے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعلیم کے وظیفے کا نظام دیا۔ آپ نے کہا کہ تم بچوں کو سکول میں بھیجو، ہر بچے کے عوض 10 درہم یا بعد ازاں 100 درہم کا وظیفہ یہ عمر فاروق تمہارے بچے کے گھر میں بھیجا کرے گا۔ اور پھر آپ نے جو نظام دیا وہ یہ تھا کہ جو شخص بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کے گھر میں بچہ ہے اور اس کا بچہ پڑھنے نہیں جاتا، یہ عجیب بات ہے، اس کا بچہ پڑھنے نہیں جاتا، تو جو اپنے بچے کو سکول نہیں بھیجے گا اس کے بچے کو سزا بھی ہوگی اور جرمانہ بھی ہوگا۔ دنیا میں یہ نظام دینے والی پہلی شخصیت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج اگر آپ کے رشتہ دار ہیں یا آپ میں سے جس کو خود جانے کا موقع ملا، انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ کھول کر کے دیکھیں، پورے یورپ میں یہ نظام ہے کہ جو بیسک تعلیم ہے، پرائمری تعلیم،
یہ ہر بچے کی مفت ہے. بچہ اسکول جاتا ہے، اس بچے کا وظیفہ اس کے والدین کو دیا جاتا ہے. جیسے ہی بچہ پیدا ہو جاتا ہے حکومت اس کا وظیفہ لگا دیتی ہے کہ اس کے والدین کو کہ یہ اس بچے کا وظیفہ ہے جب تک یہ بالغ نہیں ہو جاتا، کمانے کے قابل نہیں ہو جاتا. اور مغربی ممالک میں، یہ انگلینڈ میں، ڈنمارک میں، سویڈن میں، ناروے میں، یہ یورپی ممالک ہے جن کا میں بار بار نام لے رہا تھا، ان ممالک میں یہ قانون ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کو سکول نہ بھیجیں تو والدین کو جرمانہ بھی ہوتا ہے، سزا بھی ہوتی ہے. اس قانون کو وہ کہتے ہیں کہ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیا ہوا قانون اور عمر کا لا ہے، جس کو آج سارے کے سارے عالم مغرب نے اپنایا ہوا ہے. لوگوں کی جان و مال کا تحفظ. ہم کہتے ہیں کہ یورپ میں آپ جائیں وہاں چوری چکاری نہیں ہے، لوگ دیانتدار ہیں، امانت دار ہیں. انہوں نے یہ چیز کہاں سے لی ہے؟ انہوں نے یہ چیز آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے لی ہے. آپ کی شان یہ تھی کہ آپ گھروں میں جایا کرتے تھے، باقاعدہ طور پر رات کو گشت فرماتے. آپ خود خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین ہونے کے باوجود آپ گلیوں میں چلتے تھے، یہاں تک کہ جو خواتین بیوہ تھیں یا جن کے مرد جنگ پر جہاد پر ہوتے، ان میں سے ایک ایک خاتون کا دروازہ خود کھٹکھٹا کر پوچھتے تھے کہ بتاؤ آپ کو کوئی حاجت تو نہیں ہے؟ وہ پوچھتے کون ہے؟ آپ کہتے کہ میں آپ کا خادم عمر فاروق ہوں، اگر آپ کو کوئی حاجت ہو تو آپ براہ راست مجھ عمر کو یہ حکم جاری کر سکتے ہیں، عمر آپ کی خود آپ کی حاجت پوری کرے گا. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین ہو کر آپ لوگوں کے گھروں میں پانی بھرا کرتے تھے، اپنی پیٹھ پر پانی کا مشکیزہ اٹھاتے تھے، وہ چمڑے کا مشکیزہ اٹھا کر کے لاتے تھے. اور آپ فرماتے تھے کہ جب میرا نفس، یہاں سے پھر صوفیان نے بھی تعلیم لی ہے کہ اپنے نفس کو اوقات میں کیسے لانا ہے. جب نفس کے اندر یہ آکڑ آنا شروع ہو جائے کہ میں تو بڑا آدمی ہوں، میری تو معاشرے میں بڑی عزت ہے، میں تو چودھری ہوں، میں تو ملک ہوں، میں تو خان ہوں، میں تو راجپوت ہوں، میں تو رانا ہوں، میں تو فلاں ہوں، میں تو فلاں ہوں، میں تو ایم پی اے ہوں، میں ایم این اے ہوں، میں کونسلر ہوں، میری تو کاٹن میں وٹ نہیں پڑنا چاہیے. سیدنا عمر فاروق فرماتے کہ جس لمحے میرے دل میں یہ خیال آتا ہے اور نفس میرا مجھے کہتا ہے کہ عمر دیکھ تو آج مسلمانوں کا حاکم اور حکمران ہے، پھر سیدنا عمر فاروق گلیوں میں گھومتے، ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے اور اپنی کمر پر پانی کا مشکیزہ لاد لاد کر لوگوں کے پانی گھروں میں پانی بھرا کرتے اور اپنے آپ سے کہتے عمر دیکھ تیری اصل اوقات یہ ہے کہ تو لوگوں کے گھروں میں پانی بھرنے والا ہے. حاضرین مکرم، یہ ہم نے اپنی طرف سے یہ بت بنا لیے ہیں، بت کہ ہم خان ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں. ہر وہ شخص جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہے وہ قابل عزت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ اے کعبۃ اللہ، تو اللہ کا گھر ہے، تیری بڑی عظمت ہے، تیرا بڑا وقار ہے، تیری بڑی عزت ہے، تیرا بڑا مقام ہے، لیکن اے کعبۃ اللہ تو جان لے کہ ایک مومن کی عزت وہ تجھ سے بھی بڑھ کر ہے. اور حضور نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ میں نے دور جاہلیت کی تمام رسمیں اپنے پاؤں کے تلے رون کے ختم کر دی ہیں. تو حضور نے تو یہ سارے جھوٹ، یہ سارے بت، یہ انائیں، یہ آکڑیں، یہ تکبر، یہ غرور، حضور نے تو 1400 سال پہلے ختم فرما دیے تھے. تو ہم آج کہاں سے یہ آکڑ اور یہ بڑائی اور یہ کبر اور یہ تکبر لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں فلاں ہوں، مجھے کوئی ایسے کیسے کہہ سکتا ہے، میرے ساتھ کوئی ایسے کیسے بات کر سکتا ہے، مجھ سے کوئی کیوں سوال پوچھ سکتا ہے. اس کو تمیز نہیں ہے کہ میں علاقے کا وڈیرا ہوں، خان ہوں. یہ ابو جہل کی تو تعلیم ہے، ابو جہل کی، وہ وڈیرا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ ابو جہل کیوں کہا جاتا ہے؟
اس کا اصل نام تھا ابو الحکم، حکمت کا باپ۔ یہ اس دور کا بڑا دانشور مشہور تھا، دانا آدمی تھا، دانائی کی باتیں کرتا تھا۔ جیسے ہمارے ہاں بڑے بزرگ ہوتے تھے نا، تو بہت کم ہو گئے۔ پہلے بزرگوں کی بیٹھک لگتی تھی، وہ حقہ پیتے تھے اور بڑی سیانی باتیں کرتے تھے، اور لوگ آتے تھے ان سے اپنے گھروں کے مسئلے حل کرواتے تھے، پنچایت کرواتے تھے ان سے، لڑائی جھگڑے کا حل ہوتا تھا تو وہ محلے میں یا بستی میں ایک کوئی ایسے بزرگ ہوتے تھے، ان کے پاس جاتے تھے، ان کو کہتے تھے جی ہمارا فلاں مسئلہ ہے وہ حل کروا دیں، بہن بھائیوں میں لڑائی ہو گئی ہے، کوئی زمین کا مسئلہ ہے تو پنچایتی کرواتے تھے ان سے۔ بڑے بڑے حکیم اور دانا لوگ ہوتے تھے، تو یہ اپنے دور میں بڑا دانا شخص تھا۔ لیکن اس کو ابو جہل اس لیے کہا گیا کہ یہ باوجود اس کے کہ صرف اس کی فرمائش پر آقا علیہ السلام نے کئی معجزات دکھائے، سب کچھ اس نے دیکھا، لیکن دیکھ کے اس نے کہا کننا نعرف محمد، ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ سچے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر ہم اس محمد کی بات مان لیں تو پھر ہماری سرداری اور ہماری چودراہٹ باقی نہیں رہ جائے۔ اپنی چودراہٹ بچانے کے چکر میں بدبخت آدمی دنیا سے بدبخت ہو کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہو کر اور قیامت تک کے لیے دنیا کی لعنتیں سمیٹ کر مرا ہے۔ تو اپنی سرداری کا روگ تو اس ابو جہل کو تھا۔ آقا علیہ السلام جب تشریف لائے تو حضور نے فرمایا اب دنیا کے اندر کوئی وڈیرا نہیں ہے، اب دنیا کے اندر کوئی بڑا نہیں ہے، اگر کوئی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کے بعد وہ ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ تو یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی۔ اور آخری بات گفتگو کو ختم کرتا ہوں جہاں پہ اسی ذوالحجہ کے مہینے میں ایک واقعہ اور بھی پیش آیا ہے، اور وہ بھی اسی کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جوڑ کر بیان کر رہا ہوں، اور اس واقعہ کا نام ہے واقعہ غدیر خم، جو 18 ذی الحجہ کو پیش آیا، جب آقا علیہ السلام حج فرما کر 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے ساتھ مکہ سے مدینہ واپس تشریف لا رہے تھے، تو حضور نے خم کے میدان پر کھڑے ہو کر وہاں پر صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ سارا قافلہ روک دیا جائے، جو آگے ہیں ان کو بھی بلا کر لے آؤ، جو پیچھے ہیں ان کو بھی بلا کر لے آؤ۔ حضور نے منبر منگوایا، منبر لگوا کر حضور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کو اپنے ساتھ منبر پر کھڑا کیا، اور حضور نے صحابہ کرام سے پوچھا، ایک گواہی مانگی 1.25 لاکھ صحابہ سے، اور 1.25 لاکھ صحابہ سے حضور نے فرمایا لوگوں کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ الست اولی بالمؤمنین من انفسہم، سورہ احزاب کی آیت مبارکہ ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، لوگوں بتاؤ تم میری ولایت کا اقرار کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ سب نے جواب دیا قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ہاں ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ آپ ہم میں سے ہر مؤمن کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو جس شخص نے بھی یہ اقرار اس وقت کیا، صحابہ کرام تھے وہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ گواہی دیتے ہیں آپ ہماری جانوں سے بھی بڑھ کر ہمارے قریب ہیں۔ یہ گواہی لینے کے بعد حضور نے مولا کائنات کا ہاتھ بلند کیا، فرمایا لوگوں گواہ ہو جاؤ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، تم میں سے ہر وہ شخص جو مجھے اپنا مولا مانتا ہے علی اسی کا مولا ہوگا جس کا محمد مصطفیٰ مولا ہے، اور محمد مصطفیٰ اسی کا مولا ہوگا جس کا علی مولا ہے۔ جو علی کو مولا نہیں مانتا اس کا مصطفیٰ مولا نہیں ہے، اور جو مصطفیٰ کو مولا مانے علی کو مولا مانے تو وہ آقا علیہ السلام کے حدیث مبارکہ سے وہ بے ایمان ہے، منافق ہے، وہ کچھ بھی ہوتا رہے وہ آقا علیہ السلام کا امتی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بات پھر یہاں تک ختم نہیں ہوئی، آقا علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا مولا اللہ رب العزت کے حضور دعا کی، اللہم والے من والا ہو، مولا جو شخص بھی قیامت تک کے لیے میرے اس علی کو
اپنا دوست بنائے, اپنا مولا بنائے. مولا تو بھی اس کا دوست اور مولا ہو جائے. اور فرمایا مولا اللہم, فرمایا کہ اے باری تعالی جو میرے اس علی سے دشمنی کرے, مولا تو بھی اس سے دشمنی رکھ, اور مولا تو اس علی کا مددگار ہو جا. جب حضور نے یہ اعلان فرمایا, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہستیاں آگے بڑھی, اور آگے بڑھ کر سیدنا حضور مولا کائنات کو مبارکباد دی, اور مبارکباد دیتے ہوئے عرض کرنے لگے کہ اے علی مبارک ہو آپ کو, آج سے ہر صبح اور ہر شام آپ ہمارے مولا ہیں. اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ خلیفہ راشد تھے, تو آپ فرمایا کرتے تھے, یہ بخاری شریف کی روایت عرض کر رہا ہوں, آپ فرماتے تھے کہ باری تعالیٰ مجھے اس وقت سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں, اس وقت سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں جب عمر کو کوئی مشکل پیش آئے اور عمر کے پاس ابو الحسن حضور مولا کائنات مولا علی موجود نہ, تو حضور مولا کائنات کو مشکل کشا سیدنا عمر فاروق نے کہا ہے. آپ فرماتے جب ہمیں کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا ہے تو پھر ہم ابو الحسن علی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور یہ ہماری مشکل حل کر دیتے ہیں. آپ کے پاس دو لوگ آئے, آپس میں جھگڑا کر رہے تھے, تو وہ انہوں نے کہا کہ چلتے ہیں امیر المؤمنین کی بارگاہ میں, سیدنا عمر فاروق کی بارگاہ میں. حضور سیدنا عمر فاروق کی بارگاہ میں آئے, انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ جھگڑا اور مسئلہ ہے, ہمارے درمیان فیصلہ فرمائیں. تو قریب ہی حضور مولا کائنات تشریف فرما تھے, تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے درمیان یہ ہستی اور شخصیت فیصلہ کرے گی, تمہارے اس جھگڑے کا فیصلہ. اب وہ اس دور کے خارجی اور ناسبی تھے, وہ کہنے لگے, انہوں نے کچھ لفظ استعمال کیے نازیبا, اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے درمیان فیصلہ کریں گے, یہ فیصلہ کریں گے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا. آپ نے اس شخص کو گریبان سے پکڑا اور دیوار کے ساتھ لگا کر گریبان سے اتنا بلند کیا کہ اس کے پاؤں زمین سے اوپر اٹھ گئے. اور پھر سیدنا عمر فاروق فرمانے لگے, بدبخت آدمی تجھے خبر بھی ہے کہ تو ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ سیدنا عمر فاروق کہنے لگے جس عمر کے پاس تو فیصلہ لے کر آیا ہے اس عمر کے بھی یہ علی مولا ہے, اور قیامت تک کے لیے ہر مومن کے یہ علی مولا ہے. تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام اور حضور کے اہل بیت اطہار کی شان ہے. انہی کے راستے کے اندر ہماری نجات ہے, اور انہی کے محبت میں, انہی کی دوستی میں اور ان کے ساتھ جڑے رہنے میں ہمارے ایمان کی بقا ہے, اور انہی کے راستے پر چلتے رہنے میں ہمارے دنیا کی, ہماری معاشرت کی, ہماری سیاست کی بھی بقا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں صحابہ کرام رضوان مجمعین کے اسوہ اور سیرت مبارکہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور حضور کے اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.